السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد اسماعیل مورنگا فوڈ کے پلیٹ فارم پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی احسن طریقے سے بہت ہی قیمتی بنایا ہے۔ ہم انسان کی قدر کریں نہ کریں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا اہم عہدے پر اللہ انسان فیض ہے۔ اس بات کا آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت فرمائے گا کہ میرے بندے، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری کیوں نہیں کی، یا میں بھوکا تھا آپ نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا۔ اس طرح کے سوال جب اللہ بندے سے فرمائیں گے تو بندہ کہے گا یا اللہ تو رب العالمین ہے، تو خالق و مالک ہے، تو کیسے بیمار ہو گیا۔ اللہ پاک فرمائے گا تیرے ہمسائے میں، تیرا فلاں علاقے میں بندہ جو بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پہ پاتا یا میری رضا کو وہاں پہ پاتا۔ انسان بہت ہی قیمتی ہے، اور انسان کروڑوں روپے بھی خرچ کیے جائیں پھر بھی انسان نہیں بنتا۔ ان کے اگر خالی روح کے بغیر بھی انسان کا دیکھا جائے تو کروڑوں روپے لگا دیے جائیں پھر بھی انسان نامکمل ہے۔ گردوں کا حساب لگا لیں، جگر کا حساب لگا لیں، تلی ہے، پتا ہے، پھیپھڑے ہیں، آنکھیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں۔ تو اس انسان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، انسان کی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، قائم و دائم رکھنے کے لیے ہمارے جسم میں جہاں پہ اور بے شمار عناصر، بے شمار اجزاء کی ضرورت پڑتی ہے، وہاں پہ حیاتین مینز وٹامنز کا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اور جو وٹامنز ہیں ان کی کمی سے ہمارے پوری جو باڈی کا نظام ہے وہ دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ آج ہم جو بات کریں گے وٹامن اے کے بارے میں بات کریں گے۔ وٹامن اے جو ہے یہ ہمیں روزانہ کتنا چاہیے، اور ہماری جو باڈی ہے اس میں اگر وٹامن اے کی کمی ہو جائے تو اس سے ہماری زندگی میں کیا اثرات ہوتے ہیں، یا ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمیں وٹامن اے کی کمی ہے، یا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اندر کون سی بیماری ہے، کس چیز کی کمی ہے، یا پھر وٹامن اے کی زیادتی کی وجہ سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب وٹامن اے ہمارے جسم میں زیادہ ہوگا تو اس سے بھی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ علامتیں ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں۔ ناظرین، وٹامن اے ہماری باڈی میں اگر 100 ml جو خون ہے، خون کی بوتل کا 10واں حصہ، خون کی بوتل کا جو 10واں حصہ ہے وہ ہے 100 ml۔ اگر 100 ml جو خون ہے اس میں تقریباً 40 سے لے کر تقریباً 60 مائکرو گرام وٹامن اے ہر وقت موجود رہتا ہے اور رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے بلڈ میں، ہماری باڈی میں، ہمارے جسم میں، ہمارے خون میں وٹامن اے 100 ملی لیٹر میں ml میں اگر 40، 50، 60 مائکرو گرام نہیں ہے تو پھر ہمیں بیماریاں لاحق ہوں گی۔ کون کون سی بیماریاں، وہ اس کا میں ابھی آپ کو ذکر کرتا ہوں۔ اگر ہماری باڈی میں 40 مائکرو گرام سے کم ہو جائے وٹامن اے، یا 60 مائکرو گرام سے زیادہ ہو جائے، پھر ہمیں کیا بیماریاں ہوں گی۔ ناظرین، وٹامن اے کا ہماری زندگی میں بہت بڑا اہم کردار ہے۔ اب یہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ اگر 100 ml میں آپ کا 60 مائکرو گرام وٹامن اے کا ہونا لازمی ضروری ہے، اور 24 گھنٹے میں ہمیں تقریباً 60، 70، 80 مائکرو گرام کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ جس طرح انسان کی ورکنگ ہوتی ہے، جس طرح انسان کام کرتا ہے، اسی طرح اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر انسان زیادہ ہارڈ ورک ہے پھر یہ اس کی مقدار 100 سے بھی بڑھ جاتی ہے، 100 مائکرو گرام سے۔ اگر کام نہیں کرتا، آرام سے بیٹھتا ہے، تو پھر اس کی مقدار اتنی سی رہتی ہے، وہ 24 گھنٹے میں ہمیں اتنا لازمی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر ہماری باڈی میں وٹامن جو اے ہے
اگر اس کی کمی ہو جائے تو ہمیں کہاں پہ پرابلم ہوتی ہے؟ ناظرین، جو ہم رات کو جب اندھیرے میں چلتے ہیں تو ہمیں رات کو بندہ نظر آ جاتا ہے یا دیوار نظر آتی ہے دور سے، تو اس میں سب سے جو بڑا اہم کردار ہے وہ وٹامن اے کا ہے۔ وٹامن اے کی جو مقدار پوری ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے اندھیرے میں بھی سامنے دیوار ہے یا بندہ آ رہا ہے، وہ ہم ایسے محسوس کر لیتے ہیں، دور تو نہیں آتا، نزدیک سے آ جاتا ہے۔ اور اگر وٹامن اے کی کمی ہے ہماری باڈی میں، پھر ہمیں رات کو اندھیرے میں بالکل نظر نہیں آتا، اور دن کو بھی ہماری روشنی میں کافی فرق پڑتا ہے، دھندلا ہوتا ہے، بندہ نظر تو آتا ہے لیکن اس کو پہچان نہیں پاتے۔ اس میں پردوں کا بھی فرق ہوتا ہے، کارنیا کا بھی ہوتا ہے مسئلہ، لیکن زیادہ اس میں وٹامن اے کی کمی کے اثر ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ہمارا جیسے تھوڑے چلتے ہیں اور چلنے میں کو سانس پھول جاتا ہے، وہ کی سانس پھر جاتی ہے، وہ سانس بڑی مشکل سے لیتے ہیں، سانس کی تنگی اور سینے کی جو جکڑن ہے، یہ اکثر اوقات وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو جلدی امراض ہیں، اگر وٹامن اے ہماری باڈی میں زیادہ ہو جائے پھر بھی جلدی امراض لگ جاتے ہیں، خشکی شروع ہو جائے گی، خارش شروع ہو جائے گی۔ اگر وٹامن اے کم ہو جاتا ہے پھر بھی خشکی، خارش ہو جائے گی، ہمارے جلد، ہمارے ہونٹ وغیرہ پھٹ جائیں گے اور اس طرح کی اور مسئلہ ہوگا۔ اور جو ہمارے دانت کمزور ہو جاتے ہیں، دانت میں زیادہ کیلشیم بھی ہوتا ہے، فائبر پروٹین کے علاوہ اس میں وٹامن اے کی بھی کافی مقدار ہوتی ہے، جس سے ہمارے دانت مضبوط رہتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اگر وٹامن اے کی ہمارے پاس کمی ہے، ہمارے جسم میں کمی ہے، تو آپ کے گردے میں، آپ کے کڈنی میں پتھری جلدی بنے گی اور پتھریاں بنتی رہیں گی۔ جو لوگ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گردے سے پتھریاں بنتی ہیں، زیادہ بن جاتی ہیں، مثانے میں چلی جاتی ہیں، ہم علاج کرتے ہیں، پھر اصل میں ان کے جسم میں وٹامن اے کی بھی کمی ہو سکتی ہے۔ اور بھی وجوہات ہیں لیکن وٹامن اے کی کمی ہو سکتی ہے، کیونکہ جو وٹامن اے ہے وہ ہماری باڈی میں، ہمارے کڈنی میں، ہمارے گردے مثانے میں پتھری بننے سے روکتا ہے۔ اگر وٹامن اے کی مقدار کم ہے پھر پتھریاں بنتی ہیں، بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کے علاوہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے، سپرم کا نظام ہے یا ازواجی مسائل ہیں، اس میں بھی وٹامن اے کا اہم کردار ہے۔ اگر آپ کے سپرم جو ڈیڈ ہیں یا سپرم کم ہیں تو اس میں بھی وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی کافی چیزیں ہیں، نظر کا کم پڑنا یا نظر کا کم آنا یا رات کو اندھیرے میں نظر بالکل نہ آنا، اس طرح کی اور بے شمار بیماریاں ہیں۔ ہمارے بالوں کا جھڑنا، بالوں کا اگنا، جو بال ہمارے ہیں گھنے، سیاہ، چمکدار، ملائم ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں بھی وٹامن اے کا اہم کردار ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہماری باڈی میں اس کی مقدار زیادہ چلی جاتی ہے اس سے پھر کیا ہوگا؟ صاحب ذرا ہم اگر ایک فروٹ ہے، ایک مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، آگے میں آپ کو بتاؤں گا بھی صحیح کہ ہمارے کون سے فروٹ میں، کون سی سبزیوں میں یہ وٹامن اے زیادہ پایا جاتا ہے۔ اگر ہم مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک سبزی ہے پیاز، پیاز میں وٹامن اے بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ہمارے جاپانی پھل میں اور پیاز میں بہت ہی وافر مقدار میں وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی گریپ فروٹ ہے، چکندر ہے، پپیتا ہے، اس میں بھی کافی مقدار میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ جو جاپانی پھل ہے یا یہ جو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں، جو مٹر وغیرہ ہے یا جو اور جو چیزیں ہیں، اگر یہ ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، ہاتھ سے بھی زیادہ استعمال کرتے ہیں، شوق سے استعمال کرتے ہیں، پھر ہماری باڈی میں وٹامن اے کی جو زیادتی ہو جاتی ہے، اور وٹامن اے کی جو زیادتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارا سر جو ہے نا وہ ہلکا ہلکا بھاری رہتا ہے، ہمارا سر چکراتا ہے، بھاری رہتا ہے۔ اس سے آپ اس کو اندازہ لگا لیجئے گا کہ آپ ایک فروٹ ایسا ہے یا ڈرائی فروٹ ایسا ہے یا غذا ایسی ہے جس میں وٹامن اے زیادہ ہے، آپ اس کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں، یا بعض اوقات آپ کا معدہ جام ہو جاتا ہے، تھوڑی سی چیز کھاتے ہیں آپ کو الٹی آ جاتی ہے، اور یہ آپ کے جو ہونٹ ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں، ہونٹ جو ہوتے ہیں یہ پھٹ جاتے ہیں، اور آپ کی ہڈیاں جو ہے نا کھردری ہو جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، یہ بھی وٹامن اے کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اکثر وٹامن اے کی زیادتی کی وجہ سے ہماری تیلی بڑھ جاتی ہے،
اب اگر ہماری تیلی بڑھ جاتی ہے تو اس کی آگے اور بڑے مسئلے ہیں، یعنی کہ پلیٹلیٹ سیل کا کم ہونا یا پلیٹلیٹ سیل کا گرنا، وہ بھی تیلی کی وجہ سے ہوتا ہے جب تیلی بڑھ جاتی ہے۔ وہ تیلی کب بڑھتی ہے؟ جب وٹامن، اس کی اور بھی وجوہات کافی ہیں، لیکن اس میں ایک وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس میں وٹامن اے کی جو آپ کی مقدار ہے وہ 100 پلس ہے 100 ml بلڈ میں، اور اس کے علاوہ جگر بھی بڑھ جاتا ہے، آپ کا جو گلے کی جو نالی ہے یہ بھی خشک رہتی ہے، بعض اوقات گلا پک جاتا ہے، پانی پیتے ہیں وہ بھی بڑا مشکل سے اندر جاتا ہے، کھانا کھاتے ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس ہمارے جسم میں وٹامن اے کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو وٹامن اے ہمیں کہاں سے کتنا مل سکتا ہے۔ ناظرین، جیسے میں نے شروع میں کہا آپ کو کہ ہر وقت انسان کے بلڈ میں، انسان کے خون میں جو 40 سے لے کے 60 مائکرو گرام تک اس میں وٹامن کا ہونا ضروری ہے۔ بلڈ میں 100 ml میں اگر ایک بوتل ہے خون کی تو اس میں ہمیں چاہیے، اس میں پھر 400 مائکرو گرام ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ہم دیکھیں کہ ہمیں اگر ہمارے اندر یہ خامیاں ہوتی ہیں، کمیاں ہوتی ہیں نظر کی کمزوری کی، جو میں نے آپ کو بیماریاں بتائی ہیں، اب پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیں، ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں۔ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ کی آنکھوں کا مسئلہ بنتا ہے، آپ کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آنکھوں کے آئی سرجن کے پاس جاتے ہیں، وہ چیک کرتا ہے تو وہ آپ کو جہاں پہ میڈیسن دے گا نا ملٹی وٹامن، وہاں آپ کو وٹامن اے کی گولی لکھ کے دے گا، کیونکہ وٹامن اے زیادہ تر آئی سرجن لکھتے ہیں، آئی سرجن بھی لکھتے ہیں، یا جو آپ پہ کڈنی کے ڈاکٹر ہیں، کڈنی سٹون وغیرہ، کڈنی کے یورولوجسٹ جو ہیں وہ بھی اس وٹامن کو بہت زیادہ استعمال کراتے ہیں، بہت زیادہ لکھتے ہیں، کیونکہ آج کل ہمارا فاسٹ فوڈ باہر بھی کھاتے ہیں، ویجیٹیبل تو ہم کھاتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کو مختصر ٹائم میں بتاؤں گا، مولی جو ہے، مولی میں وٹامن اے کی کافی مقدار پائی جاتی ہے، شکر قندی ہے، جامن ہے، پپیتا ہے، چقندر ہے، اور پیاز میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اور پیاز کے بعد جاپانی پھل زیادہ کھانے سے وقت پہ 3-4 روزانہ کھائیں تو اس میں نظر تیز ہوگی، ہمارے بڑے مسئلے حل ہوں گے۔ پیاز میں اور جاپانی پھل میں بہت زیادہ وٹامن پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اورنج میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جو مٹر ہے یا دودھ ہے یا گوشت ہے، گوشت ہوتا ہے جو لیور ہوتا ہے گائے کا، بکری کا، اس میں وٹامن اے زیادہ ہوتا ہے۔ انڈے میں بھی پایا جاتا ہے۔ ایک انڈے میں تقریباً 75 مائکرو گرام۔ اب ہمیں کتنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے تقریباً 60 مائکرو گرام پر ڈے۔ اگر ہم زیادہ ورکنگ کرتے ہیں، زیادہ ہارڈ ورک کریں، کوئی مزدوری کرتے ہیں، کوئی وزن اٹھاتے ہیں، کوئی بوجھ اٹھاتے ہیں، کوئی لوڈنگ کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی مقدار زیادہ چاہیے۔ اگر ہم ایک انڈا روزانہ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں پھر پوری مقدار جو ملتی ہے وہ وٹامن اے کی ملتی ہے، کیونکہ ایک انڈے میں تقریباً 70 مائکرو گرام وٹامن اے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بند گوبھی میں، گریپ فروٹ میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ادھر ہمارے پاس مورنگا ہے، ہمارے پاس سلیمیرین ہے، ہمارے پاس فیگونیا ہے، اس میں بھی وٹامن اے کی کافی مقدار پائی جاتی ہیں۔ ٹریبلس میں بھی کافی مقدار پائی جاتی ہے، لیکن بڑا شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ اپنا آج سوشل میڈیا کا دور ہے، اپنی بیماریوں کو خود بھی جائزہ لیں، کوشش کریں کہ پہلے ہم اپنا علاج ان غذاؤں سے کریں، علاج بالغذا سے کریں، اس کے بعد اگر ہمیں معاملہ پریشانی کا آتا ہے تو پھر ہم دوائیاں لیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو وٹامن اے کے بارے میں، وٹامن اے کی کمی، وٹامن اے کی زیادتی کے بارے میں جو میں نے آپ کو ویڈیو آپ کو مشورہ دیا ہے، یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گا۔ تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو وقت پہ ملتی رہے گی۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ جب مجھے اجازت دیجیے، اللہ